اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے مومن اور ہم بڑے نیکوکار، تو ہمارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، اللہ نہیں مانتا. ٹھیک ہے. اب یہاں آ کر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے اتباع کا ذریعہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ہوتا ہے یہ سوال پیدا کہ نہیں ہوتا؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے یہ کہا اللہ جی ہمیں آپ سے محبت ہے. اب ہمیں نہیں پتا ہماری محبت اللہ قبول کر رہے ہیں کہ ہمارے منہ پر واپس مار رہے ہیں. اللہ نے کہا اسٹاپ فار اے وائل، میں بتاتا ہوں. اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے، میرے نبی کی پیروی کرو. اگر تم پیروی کرو گے میں تمہاری محبت قبول کر لوں گا، خود بھی تم سے محبت کرنے لگوں گا، تم میرے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جاؤ. ہو سکتا ہے نمبر نیچے ہو لیکن ہوگے پسندیدہ لوگوں میں شامل. اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، میں قبول ہی نہیں کر رہا، میں نے تمہاری محبت ایکسیپٹ ہی نہیں کی. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر پہلا کوسچن مارک یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو کیسے عملی شکل دی جائے. ہمیں کیسے پتا چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ہے نا، کیا کرتے تھے، کیسے پتا چلے؟ قرآن و حدیث کی روح سے. شاباش. اچھا، ایک بات اور جو بڑا اہم کوسچن ہے، صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ ابراہیم بھی تو ہے علیہ السلام، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، نوح ہے علیہ السلام. تو صرف آپ ہی کی پیروی کو کیوں جو ہے پیمانہ بنایا گیا؟ ایک آپ آخری نبی اور تمام انبیاء کی خصوصیات ان میں مکمل کر دیا نا. مطلب جو بھی کتاب آخری نازل کرنی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکمل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے پاس موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی سنت ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، ان کی سنت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. احسنتن. آپ سب نے اچھا جواب دیا اور دونوں پوائنٹس کلیئر ہوئے. دونوں ہی باتیں پائی جاتی ہیں. دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہے نا. ویسے تو اللہ کے فضل سے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ہم سبھی کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، ہم سبھی کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم سبھی پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن ہمارے براہ راست جو ٹیچر ہیں، جو ہمارے یعنی جن سے ہم چلے ہیں، جو ہماری امت کے ہیڈ ہیں، انچارج ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ہمارا براہ راست تعلق اور واسطہ ان کے ساتھ ہے. پھر دین مکمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا، تو لہٰذا مکمل شکل جو ہے عادات و اخلاق کی جو ایک مومن کا ہونا چاہیے، جو آج کے دور میں قابل قبول ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. اور پھر ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اصل میں جو ہے نا کوسچن ریز کرتے ہیں عام طور پر غیر مسلم، کیونکہ قرآن بار بار یہ ٹیچ کرتا ہے نا کہ ہم باقی انبیاء میں فرق نہیں کرتے. تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے جب فرق نہیں کیا جاتا تو سنت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیوں قابل عمل سمجھی جاتی ہے؟ اس کی سب سے اہم اور بنیادی ریزن یہ ہے کہ کسی اور نبی کے حالات زندگی ہیں ہمارے پاس؟ کہیں بھی نہیں ہے نا. سب سے زیادہ تذکرہ آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا کیا حالات زندگی ہیں؟ وہ کیسے کھاتے تھے، وہ کیسے سوتے تھے، ان کی شادی کیسے ہوئی، کچھ پتہ. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو ایک ایک لمحہ ہمیں پتہ ہے نا. آپ کھاتے کیسے تھے، آپ ہنستے کیسے تھے، صحابہ چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹس کرتے تھے. اب دیکھیے مجھے اتنا پیار آیا انس رضی اللہ عنہ پر کہ انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دنوں میں بیمار تھے، میں آپ کے بال کنگھی کر رہا تھا، سوار رہا تھا، تو میں نے گنے آپ کے سر میں 20 سفید بال تھے. کہ ان کی دیکھیں یہ محبت تھی نا صحابہ کی، ہر چیز پر توجہ دیتے تھے آپ کی. آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے کیسے تھے، آپ کی ہر چیز کو صحابہ نے نوٹس کیا، ہر چیز کو نوٹس کیا. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات پوری تفصیل و تشریح کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنا عملاً ممکن ہے، یہ صرف ایک خیالی بات نہیں رہ جاتی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کیسے کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے. ٹھیک ہے، سنت کے ذریعے. قرآن تو اصل میں آپ کے عمل کی بنیاد ہے، لیکن قرآن کو پڑھتے ہوئے کچھ چیزیں ہمیں کلیئر نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ ہڈن میننگز ہوتے ہیں نا. تو وہ تفصیلی معاملات جو ہیں انہی کے لیے تو ہم حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں بتائے گی کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب سنت کیا ہے اور حدیث کیا ہے؟ حدیث اور سنت یہ دونوں اصل میں ایک ہی علم کے دو نام ہیں. ٹھیک ہے. حدیث
قول کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، اور سنت عمل کے لیے استعمال ہوتا ہے. حدیث بنیاد ہے، سنت اس کی ایک شکل ہے، کیونکہ جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بھی ہیں ان کی بنیاد تو اس قول پر ہی ہے نا جو بیان کیا گیا. جیسے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال بیان کیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اس طرح کھاتے تھے، یا آپ کو کھانے میں یہ پسند تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا لباس پہنتے تھے، تو اس حدیث سے آپ کی سنت پتہ چلی. ٹھیک ہے، تو سنت اصل میں ایک قدر محدود شعبہ ہے حدیث کا. حدیث ہے وہ علم جو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف رہنمائی فراہم کرتا ہے. حدیث کی اہمیت کا عالم یہ ہے، آپ یہ غور فرمائیے، حدیث کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوں نا، بلکہ آپ نماز پڑھنے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ رب کریم نے قرآن میں بار بار صرف ایک ٹرم استعمال کی، اقیموا الصلاۃ، ہے نا، یقیمون الصلاۃ، تقیموا الصلاۃ وغیرہ. اب صلاح کا جو لفظ ہے عربی میں کہیں بھی اس کا وہ مفہوم موجود نہیں ہے جو ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ مفہوم کہیں نہیں. صلاح کا مطلب ہے دعا کرنا، پکارنا، رحمت دینا، رحمت لینا، رحمت مانگنا. ٹھیک ہے، اب وہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، ہم نے صلاح کا وہ مطلب کیسے اخذ کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں، کیونکہ جب صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے. ہم صلاح کیسے ادا کریں؟ صلاح ویسے ادا کرو جیسے مجھے صلاح ادا کرتے دیکھتے. تو یہ پھر نسل در نسل صحابہ بتاتے آئے، صحابہ پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر بعد ازاں نسل در نسل ثبوت پہنچا ہم تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقیم الصلاۃ کا جواب جو ہے اس طرح سے دیا، جو نماز ہے. اتنے اوقات ادا کی، اتنی رکعتیں ادا کی، اتنے طریقے سے ادا کی. اگر ہم صرف اس ایک سنت کو چھوڑ دیں، خدا نہ کرے، تو سب سے پہلا جھگڑا کیا پڑ جائے گا؟ صلاح کا مطلب کیا ہے. ادائیگی تو بات کی بات ہے، صلاح کے مفہوم پر ہی آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن نے اس کی کوئی تشریح بیان نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ نبی موجود تھے نا. جب اللہ نے حکم بھیجا کہ صلاح ادا کرنی ہے تو جبرائیل نے بتا دیا صلاح ایسے پڑھنی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کے لیے موجود تھے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر ہم پہلے فرض پر، پہلا فرض ہے نا نماز، مسلمان ہونے کے بعد پہلا فرض ہے صلاح، ہم اسی پر یکجا نہیں ہو سکتے. یہ اہمیت ہے حدیث کی. ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح سارے فرائض، ان کی تفصیلات، جیسے زکوٰۃ کا حکم، آیات الزکوٰۃ. ٹھیک ہے، اب پہلے تو آیا زکوٰۃ سے مراد کوئی خاص فرضیت ہے یا کہ نوافل ہے؟ نہیں پتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کیونکہ زکوٰۃ کا مطلب ہے مال کو پاک کرنا، مال کو نشو و نما دینا، تو اس میں صدقات بھی شامل ہے. تو عام طور پر زکوٰۃ کا لفظ صدقات کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈفرینشیشن دی ہمیں کہ زکوٰۃ کا جب لفظ آئے گا تو اس سے مراد تمہارا وہ نصاب ہے جو تم اپنے سارے مال کے اوپر سال میں دیتے ہو، اور صدقات کے لیے عام طور پر نفقات کا لفظ آتا ہے. کبھی کبھی صدقات یا خیر کا لفظ بھی آ جاتا ہے، وہ علیحدہ ہے. نفلی صدقات اس میں شامل نہیں، وہ الگ ہے. زکوٰۃ سے مراد نصاب کے اوپر 2.5% مال دینا ہے، جو زکوٰۃ ایک معروف چیز ہے. پھر زکوٰۃ کس کو دینا ہے، کہاں دینا ہے، کس طرح اکٹھی کرنا ہے، کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں آیا. اسی طرح آپ دیکھیں روزے کے مجمل احکام آ گئے، روزہ رکھو. اب روزے کی ساری تفصیلات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ہے نا. تو اسی طرح پوری زندگی میں ہر ایک حکم کا ایک مجمل خاکہ دے دیا گیا، اس کے تفصیلی رنگ بھرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیوٹی دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاکے کو تفصیل سے کلرنگ کر کے ہمارے سامنے رکھا. یہ ہے اصل شکل. تو ہم دین کو سمجھ ہی نہیں سکتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر. ٹھیک ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں حدیث کا علم بہت کم. اچھا، آپ نے قرآن کلاس کہیں نہ کہیں ہوتے دیکھی ہوگی، پھر بھی حدیث کلاس ہوتے دیکھی بہت کم. اکثر لوگ حدیث کلاس اٹینڈ ہی نہیں کرتے، حدیث کلاس سے فلاپ ہو جاتی ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ دیٹس دا کوسچن. یہ کیا وجہ ہے؟ ہمیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار ہے، ہمیں تو آپ سے عشق ہے، ہمیں تو نبی کی محبت میں موت بھی قبول ہے،
اور ہم حدیث نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ عمل کرنا پڑے گا، عمل کرنا ویل سیڈ جناب. بنیادی بات یہ ہے حدیث جب پڑھتے ہیں تو وہ سارے بت توڑ دیتی ہے جو ہمارے ماں باپ اور دادا پردادا نے بنائے ہوئے ہیں، ہے نا. حدیث آپ کو اللہ کا بندہ بنا دیتی ہے. جیسے جیسے آپ حدیث پڑھتے جاتے ہیں، گویا ہتھوڑا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، جسے وہ ایک ایک بت توڑتے جاتے ہیں. نظر کا ہی لے لیں، آپ کہتے ہیں اچھا میں نے نظر کا علاج کرنا ہے تو میں حدیث دیکھ لی. آپ حدیث کھولتے، وہ ساری پھٹکریاں، وہ پھٹی ہوئی ٹاکیاں، وہ سرخ مرچیں سوکھی ہوئی دھری رہ جاتی ہیں نا. کیا طریقہ نکل آتا ہے؟ دم کرو، ہے نا، سب ختم. اب ہماری اماں نے تو سکھایا تھا انڈا 7 دفعہ وار کر تو گلی میں پھینکنا. اماں نے تو یہ بتایا تھا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ اور ہی بتا رہے. آپ فرماتے ہیں بس دم کرو. اچھا دم کرنے سے نظر اتر جائے گی؟ یقین ہی نہیں آتا نا. کیونکہ ہم نے تو سیکھا تھا پھٹکری کو پھول کر کے دروازے پہ رکھو، اس کے اوپر جوتے مارو تب نظر جائے گی. اب یہ تو کہا کہ بس یہ دم کر دو، اور دعا بھی چھوٹی سی، بس یہ دم کر دو 7 مرتبہ نظر چلی جائے گی. لمبی چوڑی بھی نہیں ہے، خالی موضتین پڑھنے سے، جی معوذتین پڑھنے سے یا وہ دعا بسم اللہ ارقیقہ والی دعا پڑھنے سے نظر چلی جائے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب پہلا جھٹکا لگتا ہے. اچھا اب گھر میں کوئی مریض ہے، بیمار ہے، تو آپ کو امکان ہے کہ شاید نہ بچے، آپ موت کے احکام پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی مرے تو کیا کرنا. اچھا غسل و کفن پہ ہی رنگ اڑ جاتے ہیں، ہے نا. وہ کفن کے اوپر لال مٹی سے لکھنے کا تو کہیں آیا ہی نہیں حدیث میں. کلمہ لکھ دو تو بس بخشے گئے. ابا جی کو بخشوانے کا آسان طریقہ، قبر کفن پہ لال مٹی کے ساتھ لا الہ الا اللہ لکھ دو تو فرشتے حساب ہی نہیں لیں گے. عہد نامہ سینے پہ رکھ دو تو حساب ہی نہیں لیں گے. اب وہ حدیث میں تو کہیں آیا ہی نہیں، حدیث میں تو کہیں نہیں آیا، ہے نا. وہ سب کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، دنیا تہس نہس ہو جاتی ہے ہماری. حقیقت بتا دوں میں آپ کو، شاکڈ ہو جاتے ہیں. یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں حدیث تو کوئی دلیل ہی نہیں دیتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ بھی نہیں بتایا. اچھا یہ سب ہمارے بڑے جو بتا رہے تھے خود ساختہ تھا؟ نہیں میں نہیں مانتی، حدیث ہی صحیح نہیں، ادھر رکھ دو. اور نہیں جی حدیث کی کتابیں ہی صحیح نہیں، گل نہیں مکاؤ. اس وجہ سے جب آپ حدیث پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، حدیث آپ کو بتاتی ہے ضرورت سے زیادہ مہنگے کپڑے پہننا منع ہے نا. حدیث سنیے نا آپ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مہنگا لباس پہن سکتا ہو نہ پہنے، اسے جنت کے لباس آفر کیے جائیں گے، جو لینا ہے لے لو، ہے نا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا تم سنتے کیوں نہیں ہو، قیمتی لباس اور اچھا کھانا چھوڑ دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے نا. اب یہ حدیثیں سن کر تو پھر وہ جو ہم 7-7 ہزار کا لون کا جوڑا خریدتے ہیں ہم کیسے خریدیں گے، ہے نا. وہ تو دل گھبرانے لگ جائے گا. کہیں سے تو آواز آئے گی نا، حدیث سنی ہوئی کچھ تو پنچ کرے گی. اب کیا کریں؟ وہ کٹی پارٹیز جو ہم رچا کے بیٹھتے ہیں وہ کیسے رچائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہم جو جھگڑ کے لڑ کے بیٹھے ہوئے تو قطع رحمی پہ کتنی حدیثیں آ جاتی ہیں سامنے، حدیث کھولتے. یہ ساری چیزیں اسی طرح آپ دیکھیے یہاں تو ہر خاتون نے منت کے دھاگے پہنے ہوئے، منت کے تعویذ پہنے ہوئے. آپ جیسے ہی کتاب ایمان کھولتے ہیں کسی حدیث کی کتاب کا تو لکھا ہوا آ جاتا ہے سامنے، گلے میں کچھ تمیمہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. وہیں پر کتاب حدیث بند کر دی جاتی ہے. حدیث غلط ہے، حدیث غلط ہے. اپنے نظریے لوگ پھر اس طرح کہتے ہیں کہ یہ اپنے نظریے بنائے ہوئے ہیں. بالکل جی، یہ وہابیوں کی بات ہے. اگر حدیث پڑھ کر حدیث کو عام کرنا اور اس پر عمل کرنا وہابیت ہے تو پھر الحمدللہ ہم وہابی ہیں. کیونکہ اللہ رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہاری محبت کا عملی ثبوت یہ ہے کہ میرے نبی کے طریقہ کار پر چلو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں یا آپ مسواک کریں. یہ بہت بڑی سنتیں ہیں، یہ بہت بڑی سنتیں. مسواک بہت اہم سنت ہے. دائیں ہاتھ سے کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار ہے. لیکن صرف اسی کا نام سنت نہیں ہے، سنت ہے پورا میرا مرنا میرا جینا میرے رب کے لیے. ان الحیاتی والمماتی، ہے نا. میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ رب کریم کے لیے، للہ رب العالمین.
تو جینا مرنا عبادتیں قربانیاں اللہ کے لیے ہے. تو پوری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پہ ڈھالنی ہوگی. شادی ہوگی تو آپ کے طریق پر، موت ہوگی تو آپ کے طریق پر، گھر میں مصیبت آئے گی تو وہی طرز عمل جو آپ اپناتے تھے، اگر گھر میں خوشی ہوگی تو وہی طرز عمل جو آپ اپناتے تھے. ہمیں پوری زندگی آپ کے رنگ میں ڈھالنی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے پھر حدیث سے بھاگ جاتے ہیں. تو اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب کریم کے طریقے پر چلیں تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو سمجھنا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، کیسے تھی، اس کے مختلف پہلو ہیں. ایک پہلو تو ہے تاریخی پہلو، کتنی جنگیں لڑیں، کس سال میں کیا کیا کیا. یہ اگر آپ جان لیں تو اچھی بات ہے، لیکن نہ جانے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تاریخ کے اعتبار سے آپ تاریخی حقائق اگر نہیں جانتے اٹس آل فائن، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن دوسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عملی پہلو. آپ کیا کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، آپ کے طرز عمل کیا تھا، آپ کا طرز حیات کیا تھا، یہ جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اس پر باقاعدہ یہ موضوع پتہ کتنا اہم ہے. علماء نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، عرب علماء نے، لیل و نہار کے نام سے کئی علماء نے لکھی. امام بغوی کی بڑی مشہور ہے، اور بھی کئی علماء نے لکھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح و شام، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے آپ کے عمومی سارے افعال اس میں اکٹھے کر دیے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کی سیرت کا اتنا علم ہو کہ آپ جانتے ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اس کے باہر کام نہیں چلنا. تو اس کے لیے حدیث کا علم ہونا ضروری ہے. حدیث کا شوق پیدا کریں. حدیث کے علم کی تحصیل مشکل ہے، حدیث کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن پھر بدلہ بھی تو کتنا بڑا ہے. اللہ کہتے ہیں جب تم میرے نبی کے طریقے پر چلو گے تو پھر تمہاری محبت قبول کرنا کیا رہا، میں خود تم سے محبت کرنے لگوں گا، تم میرے محبوب بن جاؤ گے، میں تم سے پیار کرنے لگوں گا اور تمہیں بخش دوں گا. وہ جو اقبال کہتے ہیں نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو وہ تبھی ہوتا ہے جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں میں تم سے محبت کرنے لگوں گا، پھر تمہاری چاہت کو پورا کر دوں گا. تو اس کی مثال سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے نا، ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ویسا ہی کرتے تھے، آپ کے طریقوں کو مد نظر رکھتے تھے. تو اس کی وجہ سے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگتے چلے گئے، آپ جیسے ہو گئے. تو پھر اللہ نے ان میں سے ہر ایک سے محبت کی، ہر ایک کے درجات بلند کیے، ہے نا. تو پھر آپ دیکھیے کہ ہدایت کا پیمانہ کیا ہے، اللہ رب کریم سے محبت کرنا اور اللہ کی محبت کو پانا. اس محبت کا عملی ثبوت کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جانا. اور یہ رنگنا کب ممکن ہوگا، جب ہمیں حدیث کا اتنا علم ہو کہ ہم یہ جان سکیں کہ صحیح کیا ہے حدیث کے معاملے میں اور غلط کیا ہے. یہ جو فیس بک حدیثیں ہیں نا، ان سے ذرا آپ پرہیز ہی فرمائیں. ایسی باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھ کر پوسٹ کر دی گئی ہوتی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے. اور یاد رکھیں، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ باندھا وہ کہاں ٹھکانہ بنائے گا اپنا، جہنم. ٹھیک ہے، لہٰذا جو ایسی باتیں ہوں جن کے ساتھ کوئی دلیل موجود نہیں ہے انہیں تو ہاتھ ہی مت لگائیں. اور اگر کوئی بات ایسی ہو جس پر آپ کو شبہ پڑ رہا ہو تو تصدیق کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب تم حدیث کے نام پر ایسی باتیں سنو گے جو تمہیں محال معلوم ہوں گی، کہ ان کے تمہیں لگے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط بات ہے. تو جو بات تمہیں ناپسندیدہ لگے اور تم اسے اپنے دل سے دور محسوس کرو تو میں تم سے بھی زیادہ اس بات سے دور ہوں، کیونکہ ان قریب وہ لوگ آئیں گے جو میرا نام لے کر جھوٹی باتیں بیان کریں گے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی ایسی بات میرے نام سے بیان کی جائے جس سے تم اپنے آپ کو دور محسوس کرو کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو میں تم سے بھی زیادہ اس بات سے دور ہوں. ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو میرا نام لے کر جھوٹی باتیں بیان کریں گے. ٹھیک ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب بات آئے تو ضرور دیکھیں کہ اس کا کوئی حوالہ موجود ہے. ہر حوالہ بھی درست ہونا چاہیے، یعنی نمبر وغیرہ ساتھ ایٹ لیسٹ. خالی اتنا لکھ دینا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. لوگ بڑے دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں جی، بڑے دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں، میں نے خود بولتے سنا ہے.
تو لہٰذا لوگ دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں اور وہ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کی پکڑ ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں گے کہ مجھ پر تم نے یہ جھوٹ باندھا تو کیسے باندھا، آ جاؤ میدان میں جواب دو. اپنی من مرضی کے لیے کرتے ہیں یا انہیں علم نہیں؟ دیکھیے یہ تو ان کے دلوں کے حال اللہ ہی جانتا ہے. اب میں پرسنلی تو لوگوں کو نہیں جانتی، کیونکہ پرسنلی جانتی ہوں تو مجھے پتا ہو، کیونکہ مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی، اس کے متعلق سوال کیا تھا. میں چونکہ بالکل ٹی وی وغیرہ نہیں دیکھتی الحمدللہ، تو مجھے لوگوں کے ناموں کا نہیں پتا. تو ایک جوان سے صاحب تھے لمبے لمبے بالوں والے، تو وہ تقریر کر رہے تھے، بہت لوگ بیٹھے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ مدینہ میں قحط پڑ گیا اور اس قحط کے ختم نہیں ہو رہا تھا، خشک سالی. تو لوگوں نے اما عائشہ سے جا کر بات کی، عمر فاروق کے زمانے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی. اما عائشہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر جو گنبد ہے اس کے اوپر کھڑکی ہے. اور وہ صاحب کہنے لگے تم لوگوں نے بھی وہ کھڑکی دیکھی ہوگی، وہ کھڑکی کھول دو. وہ کھڑکی کھول دی تو اتنی بارش برسی، اتنی بارش برسی کہ مدینہ جل تھا لوگ. تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ قبر تو جو ہے یعنی وہ بس ایک قبر ہے اور گنبد جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہ لوگ ایسے کہتے ہیں تو یہ ظالم ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس بات کے دوران انہوں نے 10 دفعہ یہ بات کہی. وہ ظاہر اپنے ایک سٹائل میں بات کر رہے تھے کہ میں یہ صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، میں یہ صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں. اب مجھے بتائیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے؟ نہیں ہے. دلیل؟ کیونکہ گنبد ہی نہیں تھا تب تو. جی گنبد ہی نہیں تھا. گنبد کس نے بنوایا تھا؟ ترکوں نے بنوایا تھا. ترکوں کی آپ کو پتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے تھی. سیکنڈ ورلڈ وار میں آپ کو یاد ہے تحریک خلافت وغیرہ چلی تھی. کیا تھی تحریک خلافت؟ ترکوں کے پاس خلافت آ گئی تھی نا، اس کو ختم کیا گیا تھا، اس کے خلاف ہی تحریک خلافت وغیرہ چلی تھی. آپ کو پتا ہے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان جب تک عربوں کی حکومت رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کوئی تعمیر نہیں ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری قبر اور آسمان کے درمیان کچھ حائل نہ ہو. تو اگر ہمیں یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ دیوار وغیرہ پھلانگ کر اندر آ جائیں گے تو یہ جو حجرے کی چھت ہے ہم لوگ یہ بھی ریموو کر دیتے. یا باقاعدہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کیونکہ اگر ہمیں یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ ہجوم کریں گے قبر پر، تو ہجوم سے مراد کے لوگ دیواریں وغیرہ پھلانگ کر آ جائیں گے تو ہم یہ چھت بھی ریموو کر دیتے. کیا آپ نے یہ فرمایا تھا. تو صحابہ نے، بعد ازاں لوگوں نے، عرب حکمران جب تک رہے گئے گزرے دور ادوار میں بھی انہوں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کوئی تعمیر نہیں کرائی. یہ غیر عرب حکومت ایک ہی آئی ترک صحیح معنوں میں جنہوں نے خلافت لی. تو کیونکہ ہوتا یہ رہا کہ مختلف حکمران اوپر آتے رہے مختلف قومیں، لیکن خلافت عربوں کے پاس ہی رہی. حرمین کی خلافت نہیں گئی ان کے ہاتھ سے. حرمین کی خلافت ان سے لینے والے پہلے ترک لوگ ہی تھے. تو ترکوں نے جب خلافت لی تو انہوں نے ہمارے طور طریقوں کے مطابق جو غیر عربوں کے ہیں شرک کو بہت عام کر دیا. بہت عام تھا شرک. پھر جب دوبارہ عربوں نے حکومت لی تو انہوں نے وہ شرک کے سارے آثار مٹائے، جس کی وجہ سے آج بھی جو ہے عبد الوہاب صاحب جو ہے ان کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں. ذاتی طور پر ان کی جو اچھائیاں برائیاں ہوں گی مجھے ان سے بحث نہیں ہے، مگر اس میدان میں انہوں نے بہت زیادہ محنت کی. سعود بن عبدالعزیز جب حکومت میں آئے تو عبد الوہاب نے ان سے جا کر بات کی اور انہیں اللہ کے احکامات یاد دلائے اور کہا کہ اس شرک کے سارے اڈے بند کرو. تو یہ بہت بڑا آپریشن تھا. وہاں اسی طرح مزارات تھے جیسے آج آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو جگہ جگہ شرک کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، اس کی قبر اور اس کی قبر اور اس کا مزار اور اس کا مزار. تو اس نے سب کچھ ختم کیا اور اس کے خلاف ظاہری بات ہے پوری دنیا میں اسی طرح غم و غصے کی لہر پھیلی جیسے اگر یہاں پر کیا جائے تو پھیلے گی، ہے نا. وہی طوفان اٹھا، لیکن انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ یہ کام کیا اور آج آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ توحید نظر آتی ہے. تو پھر یعنی انہوں نے فائنلی پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر تعمیر جو ہو چکی تھی اس کو نہیں ہٹایا، کیونکہ پھر وہ آپ کو پتا بہت بڑا مسئلہ بنتا نا. لیکن اس وقت جس وقت کا وہ قصہ سنا رہے ہیں بیٹھ کر وہ صاحب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا، آپ کی قبر پر کوئی تعمیر تھی ہی نہیں سوائے اما عائشہ کے کمرے کی چھت کے، کچھ نہیں تھا. تو پھر کون سا گنبد؟ اور وہ اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں اور 10 دفعہ وہ بیچ میں دہرا رہے ہیں کہ جی یہ صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں. اب میں کیا جانتی ہوں ان کے بارے میں، مجھے ان کا نام تک نہیں پتا، تو میں کیا بتا سکتی ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے یا وہ لا علم تھے. لا علم بھی ہیں تو پہلے علم حاصل کریں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں. دیکھیں اس سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے میری ذمہ داری ہے کہ میں جو بات کہوں مجھے اس کے بارے میں یقینی علم حاصل ہو. اگر آپ کوئی ایسی بات پوچھیں جس کا مجھے علم نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ میں اس سے آپ سے ٹائم لوں کہ بھی میں دیکھ کر بتاؤں گی.
اتنا مجھ میں حوصلہ ہونا چاہیے. لہٰذا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو تھے ان سے ایک صاحب نے ایک کوشچن پوچھا تو عبداللہ بن عمر چپ ہو گئے, انہوں نے جواب نہیں دیا. تو تھوڑی دیر بعد وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ پر اللہ رحم کرے ابن عمر, آپ نے مجھے جواب نہیں دیا میرے سوال کا. انہوں نے کہا بھائی آپ پر بھی اللہ رحم کرے, آپ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک بات پوچھیں گے ہم کہیں گے وہ ختم ہو جائے گی. نہیں, اللہ کی قسم ہم سے ہماری باتوں کا حساب لیا جائے گا. آپ نے جو بات پوچھی ہے میرے علم میں نہیں ہے, میں اس پر غور و فکر کروں گا, سمجھ آئے گی تو بتا دوں گا, اگر سمجھ نہیں آئے گی تو معذرت کر لوں گا. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں کہ 1/3 علم ایک جملے میں پوشیدہ ہے, وہ جملہ ہے لا ادری, میں نہیں جانتا. کہ جب آپ کہتے ہیں میں نہیں جانتا پھر آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان صاحب نے تو اپنا لیکچر پریپیئر ہی وہابیوں کے اس فرمان پر کیا تھا کہ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے اوپر جو ڈوم شوم بنا ہوا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس قسم کی کہ اس کو پوجا جائے یا اس کی تصویریں گھر میں لگائی جائیں گی, جس طرح ہمارے یہاں اس کو فیسینیٹ کرتے ہیں, اس قسم کا سلسلہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرو. آپ کو بت بنانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ تو ایک زندہ لیونگ لیجنڈ ہے ہمارے لیے. یہ جو ایک نقطہ نظر ہے اسی کے خلاف انہوں نے اپنا لیکچر پریپیئر کیا تھا. تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ غلطی سے یہ کہہ رہے تھے. باقی ان کا عمل اللہ کے ذمے ہے, میں اس کے بارے میں نہیں جانتی. اس بات کو ڈسکس کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حدیث کے معاملے میں جھوٹ بہت عام ہے, لہٰذا جب تک پورا ریفرنس موجود نہ ہو حدیث کو قبول نہ کریں. اور جب حدیث آپ کو دی بھی جائے اور ریفرنس بھی ساتھ پیش کیا جائے پھر بھی اگر آپ کو شبہ ہو تو حدیث کو چیک کر لیں. اب تو ویریفائی کرنا مشکل نہیں, آپ نیٹ پر ہی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا پورے یقینی علم کے ساتھ آگے بڑھیں اور حدیث سیکھنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے, تاکہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درست طریقہ کار کو اپنا سکیں اور اللہ رب کریم کی محبت کے دعوے کو حقیقی دعویٰ بنا سکیں اور بدلے میں اللہ کی محبت اور مغفرت حاصل کر سکیں, ٹھیک ہے. تو اس کا بنیادی ٹوٹکا ہے, اس حوالے سے ایک بنیادی بات ہوگی. ابھی یہ موضوع ختم نہیں ہوا, یہ موضوع آگے چلے گا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. جی ہم نے تو اپنی پسند کا دین بنایا ہوا ہے نا, جو چیز ہمیں آسان لگتی ہے اس کو ہم فالو کر لیتے ہیں کہ جی قرآن اور حدیث یہ کہہ رہا ہے, اور جو چیز ہمیں مشکل لگتی ہے اس کو ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے, کوئی نہیں, وہ ہمیں بخش دے گا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں جی. بات یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی پسند کا دین بنایا ہوا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مشقت نہ کرنی پڑے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی سب سے محبوب شخصیت تھے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ جی اللہ معاف کر دے گا یا میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے جنت دکھائی گئی اور جنت جو ہے ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپی ہوئی ہے, اور مجھے جہنم دکھائی گئی اور جہنم خواہشات کے ساتھ ڈھانپی ہوئی ہے کہ خواہشات ہٹاتے رہو, اپنی پوری کرتے رہو تو نتیجہ کیا نکلے گا, جہنم. اور ناپسندیدہ چیزیں برداشت کرنے کا نتیجہ ہے جنت. تو یہ تو پھر ہمیں برداشت کرنا پڑے گا, اور انہی خواہشات کی وجہ سے ہمیں حدیث مشکل لگتی ہے, کیونکہ حدیث تو آپ سمجھے کہ اس قسم کا ڈٹرجنٹ ہے بلیچ والا کہ جیسے آپ اس میں کپڑا ڈالیں نا تو ساری میل کچیل اتر جاتی ہے اور صاف چمکتا کپڑا نکل آتا ہے. اسی طرح بندہ جتنا بھی آلودہ ہو نا, اگر وہ صحیح نیت سے حدیث پڑھتا ہے نا تو حدیث جیسے جیسے وہ پڑھتا جاتا ہے نا وہ داغ دبے اترتے جاتے ہیں, اور جب اینڈ پہ بندہ نکلتا ہے نا تو وہ صاف ہو گیا ہوتا ہے. کیونکہ قرآن میں جیسے سارے احکامات موجود ہیں, مگر قرآن میں اگر ہر چیز کی تفصیل دے دی جاتی تو اس کی صورت میں قرآن اتنا لمبا ہو جاتا کہ ہم نہ اس کو سمجھ سکتے, نہ پڑھ سکتے, نہ سنبھال سکتے. تو اس لیے دقت آتی ہے. اس لیے اب دیکھیں حدیث کی کتابیں لمبی ہیں تو حدیث میں پھر ہر ایک بات بالکل اوپنلی کہہ دی گئی ہے. جھوٹے کی ایک ایک جو سزا ہے, خیانت کی ایک ایک سزا ہے, اتنی واضح الفاظ میں کہہ دی گئی ہے نا کہ پھر ہم اپنا کان بند نہیں کر سکتے, ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اچھا چلو خیر ہے, یہ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا پھر بندے کا نا برین واش ہو جاتا ہے اور ایک نئی ذہنیت, ایک نئی سوچ پنپتی ہے, اور وہ سوچ ایک مسلمان کی سوچ ہوتی ہے, ایک نیا بندہ بنتا ہے حدیث کے علم کے بعد. حدیث کی کتابوں کو اگر ڈیٹیل سے پڑھا جائے تو ایک ہی چیز پہ جتنی احادیث بتائی جاتی ہیں اگر واقعتاً توجہ سے پڑھی جائے تو واقعتاً ذہن صاف ہو جاتا ہے. کہ مطلب ایک چھوٹے سے ہی ٹاپک پہ 13 14 حدیثیں, ایک 2 آیات, لائنوں کے فرق کے ساتھ مین تھیم وہی ہوتا ہے. الٹیمیٹلی چیز ہوتی ہے نا کہ آپ ایک ہی چیز کو بار بار رپیٹ کریں تو آپ کا ذہن بنتا ہے. تو سیم وہی چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم واقعتاً انہیں توجہ سے پڑھیں تو ذہن تبدیل ہو جاتا ہے. جی قدرتی طور پر ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں احادیث کی کتابوں کی ترتیب موضوع کے اعتبار سے کی گئی ہے عموماً. جیسے
کتاب الایمان، تو ایمان کی اہمیت اور اس کے درجات کے متعلق آپ کو مل جائے گی. کتاب الوحی، کتاب الرؤیا، خوابوں کے متعلق، تو اس میں پھر ہر چیز آ جائے گی کہ سچے خواب کہاں کیسے ہوتے ہیں اور جھوٹے خواب کیسے ہوتے ہیں، جھوٹے خواب بیان کرنے کی سزائیں کیا ہیں، تو ہر چیز آ جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کتاب الامانت، امانت کیا ہے، امانت کیسے ادا کی جانی چاہیے، اینڈ سو فورتھ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام پہلو بیان کیے ہیں. فرض کریں آپ جھوٹ ہی کے متعلق کھولتے ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا جھوٹ کے کیا سزائیں ہیں یا سچائی کی کیا انعامات ہیں، کوئی ایک ہی بات ہے. تو جب آپ کھولتے ہیں کتاب الصدق کھولتے ہیں تو اس میں آپ کو سچائی کی اتنے انعامات اور جھوٹ کی اتنی سزائیں نظر آتی ہیں کہ آپ کا دل خود بخود گھبرانے لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہی ہے کہ حدیث جو ہے وہ علاج ہے بیماریوں کا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو جاننے کے لیے حدیث کا جاننا، سیکھنا، سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے آپ کے اندر ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے حدیث کو لے کر آگے چلیں گے، لیکن ابھی یہ موضوع آپ نے سمجھا. آج بنیادی بات کیا ہے کہ اللہ رب کریم کی محبت کا دعویٰ سبھی کو ہے، مگر اس دعوے کی سچائی کا ایک ہی ترازو، ایک ہی پیمانہ ہے، اور وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ حیات پر پورا عمل کرنا. اب اس پورے عمل کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات کو جاننا. طرز حیات کو جاننے کا راستہ کیا ہے؟ حدیث کا علم حاصل کرنا. اور یاد رکھیے حدیث جیسا کوئی علم کسی اور مذہب کے پاس نہیں. ہم واحد لوگ ہیں جن کے پاس حدیث جیسا عظیم الشان علم موجود ہے. کسی قوم کے پاس اپنے نبی کے حالات زندگی تک موجود نہیں ہے. ہمارے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگزیکٹ الفاظ موجود ہیں. حدیث کا مطلب ہے آپ کے ایگزیکٹ الفاظ، آپ کے ایگزیکٹ الفاظ تک موجود ہیں. اور ہماری ضعیف احادیث بھی توریت سے، بائبل سے زیادہ اتھینٹک ہے. پتہ ہے کیسے؟ بائبل کا جو توریت و انجیل کا مجموعہ ہے کوئی حصہ یقینی نہیں ہے نا، لیکن ایک ضعیف حدیث ہے نا، جو ضعیف ہے، کمزور ہے اس کی سند، اس کے متعلق بھی ہمیں پکا پتا ہے کہ اس میں یہاں کمزوری ہے، اس کا یہ راوی کمزور ہے. تو ہماری حدیث میں جو ضعیف احادیث ہیں وہ بھی دوسرے مذاہب کی مذہبی کتابوں سے زیادہ اتھینٹک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جواہرات کا خزانہ موجود ہے، مگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان کی ویلیو کیا ہے، ورتھ کیا. یہ مسئلہ ہے. تو لہٰذا حدیث کے لیے انشاءاللہ ہمیں کام کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تاکہ ہم اللہ رب کریم کی نظروں میں اپنا صحیح مقام پا سکیں. یہ اس کا ایک پہلو تھا اس آیت کا. اس کا جو دوسرا پہلو ہے اس پر انشاءاللہ اگلے کلاس میں جب ہم بات کریں گے تو پھر یہیں سے آغاز کر کے آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ